یہ ایسا دین ہے، ایسی شاہراہ ہے کہ اس کی جو رات ہے اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہی بندہ اس سے کج روی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، وہی اس سے منہ موڑے گا، وہی اس سے انحراف کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے دین وعدے کر دیا ہے۔ اب جو اللہ کی جنت کا حصول چاہتا ہے وہ ہدایت کو اختیار کرے گا، اور جو جہنم کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ کج روی اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے گا۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گے وہ ہمیں اندھیروں سے، برائیوں سے، خطرات سے نکال کر ایسے راستے پر گامزن کریں گے جو روشن ہوگا، نور والا ہوگا، حق والا راستہ ہوگا۔ اور اگر ہم کفر والوں کے ساتھ، بدعت والوں کے ساتھ، شرک والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بھی تباہ برباد ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ توحید کی بڑی عظیم دعوت دی اور ڈنکے کی چوٹ پہ دی، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکا، سورج کی پرستش سے روکا، اور جو شجر حجر کی لوگ پوجا کرتے تھے اس سے روکا، اور جب اللہ کی توحید کی دعوت دی گئی اور شرک سے روکا گیا لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کا جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو اس بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا، اور وہ بادشاہ بھی، حالانکہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس نے کیا کیا؟ وہ خود رب بن کے بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں پہنچے تو ایک مناظرے کی صورت بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کی مراد یہ تھی کہ جس کو میں چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو میں نے قتل کیا اس کو مار دیا، جس کو چھوڑ دیا اس کو میں نے زندہ رکھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بڑی دلیل پیش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور جب بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس بندے کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے جو جھوٹ پر ہوتا ہے، جو باطل پر ہوتا ہے، جو اس دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے جو خرافات پر مبنی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر یہ ہے تو تم ایسے کرو کہ مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا رہ گیا، جس نے کفر کیا تھا حیران رہ گیا، دھنگ رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اشکال کو بھی دور کیا جو اس حیرت میں رہتے تھے کہ مرنے کے بعد جئیں گے کیسے، کیسے اٹھایا جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی کیسے، ان کے اوپر چمڑا چڑھایا جائے گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح اللہ وحدہ لا شریک مرنے کے بعد زندہ کرے گا، ہڈیاں ہو جائیں گی، اللہ اس طرح ان کے اوپر چمڑا چڑھائے گا۔ اور اس بارے میں جہاں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کی، حکم دیا، تاکید کی، وہاں سود کی مذمت بھی کی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو زیادہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ یہ بہترین مال بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور سود جو ہے وہ مال گھٹانے کا ذریعہ ہے، بندے کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اس سے باز نہیں آئے، یعنی سودی معاملات میں پڑے رہے، تو پھر یاد رکھو تم نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کی ہے۔ اور جب لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، بالخصوص ایک دوسرے سے جب قرض لیا جاتا ہے، تو
جہاں تھوڑا تعلق ہوتا ہے، حالانکہ جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ بندہ کہتا ہے خیر ہے جی، اس نے قرض لیا، اس کو دے دیا، نہ گواہ نہ کوئی تحریر، بس بعد میں کیا ہوتا ہے، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی، ضرور ضرور اس کی نیت پہ ہم برا گمان کریں، بھول سکتا ہے۔ بھولنے کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوئی، کتنے جھگڑے ہوئے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے۔ اگر بندے نے اسلام کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، رب تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ اختیار کیا ہوتا تو اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، جب لین دین کرو، قرض لینا ہے یا دینا ہے تو تحریر لکھ لو کہ اس نے مجھ سے اتنے پیسے لیے، فلاں تاریخ کو لیے، فلاں تاریخ کو واپس کرنے کا وعدہ کیا، اور اس پر فلاں فلاں بندہ گواہ ہے۔ اور اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے بڑی قباحتوں سے بچ جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ تیسرے پارے ہی میں اس کا اختتام ہوتا ہے، بڑی عظیم آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور ان کو نور کہا گیا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے، یعنی دعا کا بہترین طریقہ بتلا دیا گیا۔ اور پیارے رسول نے فرمایا جو بندہ ان آیات کو پڑھ کر سوتا ہے یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رات کو سوتے وقت ان آیات کا اہتمام کرنا چاہیے پڑھنے کا۔ اور اس کے شروع میں ایک آیت ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے، حالانکہ وہ عربی جاننے والے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے بس عربی لغت کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام نے قرآن کو کیسے سمجھا، اس کی ضرورت نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آگے، اے اللہ کے رسول، اللہ تو کہتا ہے جو تمہارے دلوں میں بھی چیز آئی ہے اس کا بھی محاسبہ ہوگا، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے، بڑی مشکل میں پڑ گئے، دلوں میں تو باتیں آتی رہتی ہیں، بندہ کیسے کنٹرول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان فرمایا کہ جب تک تم اپنے وسوسے کو زبان پر لے کر نہیں آؤ گے تب تک اللہ اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ کوئی وسوسہ دل میں آ جائے، انسان کے اختیار میں نہیں، وسوسے دلوں میں آتے رہتے ہیں، لیکن ان وسوسوں پر پہرا نہیں دینا، ادھر آیا ادھر جھٹک دیا، بھلے وہ کیسا ہی وسوسہ کیوں نہ ہو، اور نہ اس وسوسے کو زبان پر لے کر آنا ہے۔ جب تک زبان پر نہیں آئے گا اللہ محاسبہ نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زبان سے جو نکلے گا اللہ اس پر محاسبہ کرے گا۔ ما یلفظ من قول لدیہ الا رقیب، ایک نگہبان تمہارے پاس موجود ہے جو لکھتا رہتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ سورہ آل عمران کا اغاثہ ہوتا ہے، اس کے شروع میں اللہ وحدہ لا شریک نے محکمات اور متشابہات کے بارے میں بتلایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں، جو فتنوں میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں یا لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں وہ متشابہات میں اپنی مرضی کے مطلب نکال کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں دعا کیا بتلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔
یہ دعا بڑی ہی عزیز ہے مجھے، اور کیوں نہ ہو کہ اس میں کیا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کرنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد کج روی کی طرف نہ لے جانا۔ اور بھائیوں فتنوں کا دور ہے، اللہ سے دعا کیا کرو، کثرت سے یہ دعا کیا کرو، یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بندہ صبح کو مسلمان ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، مسجد میں بندے کا ایمان کچھ ہوتا ہے، باہر جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں جب بھی موت آئے دین اسلام پر آئے، اس حال میں آئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں اور اس کلمے کی پاسداری کرنے والے ہوں، اللہ ہمیں کسی اور دین کی طرف نہ لے کر جائے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی پارے میں اسی سورہ میں 2 آیت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جائے گا اللہ اسے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اسی دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اسی دین کو اللہ نے کامل کیا ہے۔ اور اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی تو میری پیروی کریں، اللہ تم سے محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے کئی پیغمبروں کے نام لے لے کر ان کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر، ذریۃ طیبہ۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اللہ پتر دے پمیں جنگ مردی تھے، اللہ اولاد، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اولاد اولاد اولاد، اللہ اولاد عطا کر، اللہ اولاد عطا کر۔ حالانکہ قرآن کا اسلوب اگر آپ دیکھیں، انبیاء کی دعاؤں کا اسلوب اگر دیکھیں، انہوں نے جب بھی اللہ کے حضور دعا کی اللہ صالح بیٹا عطا کر، اللہ پاکیزہ اولاد عطا کر، اللہ سے دعا مانگے، اولاد کی پاکیزگی کی دعا مانگے، صالح اولاد مانگے، اور اللہ اگر اولاد دے دے پھر بھی ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ باپ بچے کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ نے دیا، اور ان کو تھوڑی حیرت بھی ہوئی، اللہ میں تو بڑا بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، حیران پریشان یہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بندے نے آج تک چھوا نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا وہی فیصلہ کن فیکون، اللہ کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے مثل آدم عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اور جو یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کا کوئی باپ تھا، وہ بالکل غلط بات کہتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا جو لوگوں کو دکھایا گیا کہ کس طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے جتنے اہل کتاب تھے ان کو بار بار یہ کہا کہ تم جانتے ہو، بوجھتے ہو، سمجھتے ہو، پھر حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کے طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی اللہ کی توحید کو تم بھی مانتے ہو، تو پھر اللہ کی توحید کی طرف کیوں نہیں آتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ اور ان کو بار بار تنبیہ کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ جو منتخب آیات کی تھوڑی تھوڑی تفسیر کی گئی ہے، اور اس تقریباً پورے پارے کے حال احوال آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔